الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا یقیناً نیک لوگ ایسے جام سے مشروبات پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ کافور ایک ایسا چشمہ ہے جو اللہ کے بندوں کے لیے پینے کے اعتبار سے مخصوص ہے، جس کو یہ لوگ جہاں پر چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے۔ یہ نیک لوگ وہ تھے جو منتیں پوری کیا کرتے تھے، اس دن سے ڈرتے تھے جس کے برے اثرات ہر طرف پھیل جائیں گے۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کھانا کھلاتے تھے فقیر کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ یہ کہتے تھے کہ ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ کوئی شکریہ۔ یقیناً ہم تو ہمارے پروردگار کی طرف سے اس دن سے ڈر رہے ہیں جو بڑا ہولناک اور سخت ہوگا۔ نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کے برے اثرات سے ان کو بچا لے گا اور ان کو تر و تازگی اور سرور عطا فرمائے گا۔ جو صبر انہوں نے کیا اس کے بدلے میں اللہ ان کو جنت اور ریشمی لباس بدلے میں عطا فرمائے گا۔ نیک لوگوں کا تذکرہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت کے اندر کیا کیا انعام کے اندر دے گا۔ آدمی نیک کس طرح بنے، تو نیک لوگوں کے کچھ اوصاف ابھی آپ لوگوں کے سامنے بیان ہوئے۔ سب سے پہلا وصف جو نیک لوگوں کا بیان ہوا وہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی چیز ان لوگوں پر واجب کرتا ہے یا یہ کہ یہ منت کے ذریعے سے اپنے اوپر وہ چیز واجب کر لیتے ہیں تو پھر وہ اس کو پورا ادا کرتے ہیں، غداری نہیں کرتے، نہ وعدے سے تخلف کرتے ہیں۔ واجبات کی ادائیگی کے اندر
बड़े पक्के हैं ये। और फिर नंबर 2 पर क़यामत के दिन से भी खुद डरते हैं। तो अगर कोई आदमी अल्लाह तबारक व तआला के वाजिब अहकामात की अदायगी करता है और क़यामत के दिन से डरता है, तो इसके अंदर नेक बनने के 2 वस्फ़ आ गए। तीसरा वस्फ़ आज आप लोगों के सामने बयान करना है कि ये नेक लोग खाना लोगों को कसरत से खिलाते हैं, मिस्कीन को भी खाना खिलाते हैं, यतीम को भी खाना खिलाते हैं, कैदियों को भी खाना खिलाते हैं। मुस्लिम कैदी हो उसको भी खाना खिलाते हैं, काफिर कैदी हो उसको भी खाना खिलाते हैं। और ये खाना खिलाते हैं अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल करने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी हासिल करने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए नहीं कि लोगों के अंदर कुछ चर्चा हो कि मैं बहुत मालदार हूँ और मैं बड़ी सखावत अपनी तरफ से अंजाम देता हूँ। वो महज अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी के लिए अगर खाना खिलाता है तो इस सूरत में ये नेक बनने का तीसरा वस्फ़ इसके अंदर आ गया और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को इनामात से नवाजेगा। ये जो आयत वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनों व यतीमों व असीरा वाली पढ़ी गई, इसके अंदर मैंने जिस एतबार से इस आयत को समझाया ने, तो हुब्बिही में हा ज़मीर का मर्जा इस सूरत में अल्लाह होंगे। यानी ये लोग अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत हासिल करने के लिए लोगों को माल खिलाते थे और लोगों को खाना खिलाते थे। यही माना और मतलब फुज़ैल इब्न अयाज़ ने बयान किया है और अक्सर उर्दू तर्जमों के अंदर आप लोगों को यही माना मिलेगा। जबकि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने इसका कुछ अलग माना बयान किए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास इसका माना ये बयान करते हैं कि ये लोग खाना खिलाते थे, खाने की ज़रूरत इनको थी, उसके बावजूद ये दूसरे लोगों को अपने ऊपर तरजीह देते थे और उनको खाना खिलाते थे। मिस्कीन को भी खाना खिलाते थे, यतीम को भी खाना खिलाते थे, कैदी को भी खाना खिलाते थे। दोनों मानों के अंदर फ़र्क कहाँ पर ज़ाहिर होता है? ये कि पहला माना जो हुआ ना उसमें ये बात थी कि अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए ये खाना खिलाते थे, और दूसरा जो मतलब हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास वाला मैंने बयान किया उसके अंदर ये बात है कि इनको खूब खाने की ज़रूरत थी, ये खूब ज़रूरत के अंदर मुब्तला थे, लेकिन खुद मोहताज होने के बावजूद दूसरे लोगों को अपने ऊपर तरजीह देते थे। और गले की मोहब्बत इनके दिलों के अंदर भी थी, लेकिन उसके बावजूद ये दूसरे लोगों का ख्याल करते थे और लोगों को खाना खिलाते थे। तो अगर कोई आदमी अपने अंदर ये वस्फ़ लिए हुए है तो इसके अंदर नेक बनने का तीसरा वस्फ़ भी आ गया। वैसे भी चौथे फारे के शुरू के अंदर है ही लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। लोगों, तुम उस वक्त तक हकीकत में नेक बन नहीं सकते जब तक कि तुम वो चीज़ खर्च ना करो जिससे तुम्हें मोहब्बत है। अपनी महबूब चीज़ को जब तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे ना, तुमको उसकी ज़रूरत होगी, लेकिन तुम अल्लाह की खातिर अल्लाह के रास्ते में अगर तुम उसको खर्च करोगे तो इस तरह खर्च करने की वजह से हकीकी नेकी तुम हासिल कर लोगे। ये आयत जब सहाबा ने सुनी थी ने, तो अक्सर सहाबा ने अपनी महबूब चीज़ को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया था। मेरे अजीज़ों, बुखारी और मुस्लिम ने हज़रत अबू तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में नकल किया है कि इनका एक बहुत महबूब बाग था जिसका नाम इन्होंने रखा था बेरिहा। यानी इतना ज़्यादा इश्क था उससे और इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी उससे कि उसका नाम भी इन्होंने रखा था बेरिहा। जब ये आयत अबू तलहा ने सुनी ने तो फ़ौरन घर गए और बेरिहा को अल्लाह के रास्ते में वक्फ़ कर दिया और अल्लाह के रास्ते में उसको खर्च कर दिया और कहा सब लोगों से कि हुजूर ने हुक्म दिया है कि देखो तुम नेक उसी वक्त बन सकोगे जब तुम अपनी महबूब चीज़ को अल्लाह के रास्ते में खर्च करो।
یہ بے رہا چونکہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب چیز ہے، اس کو اگر میں خرچ نہیں کرتا تو میں اللہ کا محبوب بن ہی نہیں سکتا، تو اسی لیے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے میں بے رہا کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے جن کا نام تھا ربیع ابن خیثم۔ ربیع ابن خیثم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے۔ وہ ہمیشہ دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے۔ میٹھی چیز کھانا ان کو بہت زیادہ پسند تھا، تو یہ کرتے ایسا تھے کہ جب بھی کوئی مانگنے والا ان کے پاس کوئی چیز مانگنے کے لیے آتا نہیں، تو چونکہ ان کو میٹھی چیز بہت زیادہ پسند تھی نا، اس لیے وہ اپنے خادموں سے کہہ دیتے تھے کہ جب بھی کوئی مانگنے والا میرے پاس آئے نہیں تو اس کو میٹھی چیز دینا، تاکہ اس آیت پر عمل ہو جائے اور میں اس چیز کو خرچ کرنے والا بنوں جس چیز سے مجھے محبت ہے۔ بزرگ لوگوں کا عمل اس پر بالکل جاری اور ساری تھا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک انصاری میزبان کے گھر پر ایک مہمان آیا۔ اب وہ انصاری میزبان غریب آدمی تھا، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بہت زیادہ اشیاء گھر میں موجود نہیں تھے، لیکن خیر مہمان آتا ہے تو مہمان کی مہمان نوازی کی جاتی ہے، اور اس زمانے میں اس کا بڑا اہتمام تھا۔ وہ مہمان گھر کے اندر آتا ہے لیکن ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، اس وقت کھانے کے لیے فقط اتنا تھا کہ خود کھا سکے اور اپنے بیوی بچوں کو کھلا سکے۔ لیکن جب مہمان آیا ہے تو وہ اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ دیکھو بھائی، آج کھانا ہمیں تو ملنے والا ہے نہیں، اگر بچوں کو کچھ شکایت ہو تو ان کو بہلا کر سلا دینا، اور کھانا جتنا بھی گھر کے اندر ہے نا سب کو مہمان کے سامنے پیش کر دو، اور جب مہمان کے سامنے تم پیش کرو نا تو یاد رکھنا کہ ایک چراغ کو بھی لے آنا، اور جب کھانے کا وقت ہو تو اس چراغ کو بجھا دینا۔ چراغ کو اس لیے بجھا دینا کیونکہ ہمارے پاس کھانا کم ہے، مہمان اگر آئے گا اور وہ خود کھائے گا اور وہ دیکھے گا کہ ہم نہیں کھا رہے تو پھر وہ اچھے طریقے سے کھا نہیں سکے گا، تو اس کو اچھے طریقے سے کھلانے کے لیے انہوں نے کیا ایسا کہ اپنی بیوی کو حکم دیا کہ چراغ کو بجھا دینا تاکہ وہ اچھے طریقے سے کھا سکے اور اس کو یہ احساس ہو کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، حالانکہ کھانے والا فقط وہی تھا۔ جب صبح کو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پرزور استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے رات کے وقت جو میزبانی کی تھی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پر وہ میزبانی باقاعدہ پیش ہوئی تھی، اور تمہاری وجہ سے اللہ نے ایک آیت نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اس آیت کے اندر آپ کی تعریف ہوئی ہے کہ یہ لوگ تو اتنے زبردست کہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ خود خستہ حالی کے اندر مبتلا ہیں لیکن دوسرے لوگوں کی فکر ان کو پہلے ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، یہ جذبہ ہمارے اندر آج نہیں ہے۔ آج ہر آدمی نفسی کا معاملہ ہی اپنے اندر لیے ہوئے، خود کی سوچتے ہیں، دوسرے لوگ بھوکے ہیں، ان کو کھانا مل رہا ہے، ان کو پانی مل رہا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہ کامل مؤمن ہو ہی نہیں سکتا وہ شخص جو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کے پڑوس میں اس کا پڑوسی بھوکا ہو، وہ آدمی کامل مؤمن ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن آج ہم خود اپنا پیٹ بھرتے ہیں اور پڑوس کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کو تو کوئی جانتا ہی نہیں، اور اس کی فکر بھی کسی کو نہیں ہوتی۔ ترمذی کے اندر ایک روایت ہے کہ مہاجر لوگ ہجرت کر کے مدینے آئے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے تھے جنہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ مکہ کے اندر چونکہ ان کو بہت زیادہ حیران کیا جاتا تھا، پریشان کیا جاتا تھا، بہت زیادہ تکلیف کے اندر ان کو مبتلا کیا جاتا تھا، تو اللہ کی طرف سے حکم یہ ہوا کہ مدینے چلے جاؤ، جتنا تمہارا سامان یہاں پر ہے سب اس کو چھوڑ دو، جتنا لے جا سکتے ہو اتنا لے جاؤ، لیکن جو زمینیں ہیں تمہاری اور جو تمہارا مستقل یہاں پر مال ہے اس کو تو تم کو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ تو مہاجر لوگوں نے اللہ کی خاطر اپنا تمام مال چھوڑ دیا اور انہوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ مدینے کے اندر پہلے انصار رہتے تھے۔ جب مہاجر لوگ ہجرت کر کے آئے نا تو انصار نے خوب مہاجروں کا خیال رکھا،
اتنا زیادہ خیال رکھا کہ یہ لوگ خود اپنا خیال نہیں رکھتے تھے، مہاجر لوگوں کا خیال پہلے رکھتے تھے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، تو ہمیں تو ان کا خیال رکھنا چاہیے، یہ ہمارے مہمان ہیں، ہمیں تو ان کی پرزور میزبانی کرنی چاہیے۔ اب مہاجر لوگ جو تھے نا، وہ لوگ تجارت کرنے والے لوگ تھے، دھندا کرتے تھے۔ اب جو آدمی دھندا کرتا ہو، کیا وہ کھیتی باڑی کر سکتا ہے؟ کھیتی باڑی کرنا اس کے لیے کافی مشکل ہے، کھیتی باڑی بھی ایک فن ہے، اس کو کرنے کے لیے آدمی کو مستقل فن سیکھنا پڑتا ہے، اگر فن ہی نہ آتا ہو تو پھر کھیتی باڑی کس طرح کرے گا؟ اب مہاجر لوگ مدینہ آئے اور مدینہ والے سب کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے، تو انصار نے یہ کہا کہ دیکھو جتنا مال میں کماؤں گا نا، اس میں سے آدھا ہمارا آدھا تمہارا، بس کھیت کے اندر تم آ جانا، کام کریں گے، آدھا کام ہم کریں گے، آدھا کام تم کر لینا، ہم تم کو تمہارا فل آدھا دے دیں گے، بس تمہیں کھیتی باڑی کرنی ہے۔ مہاجر لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تجارت کرنے والے لوگ ہیں، کھیتی باڑی تو ہمیں آتی نہیں ہے۔ تو جب انصار نے یہ سنا نے، تو انصار نے کیا کہا معلوم ہے؟ انصار نے مہاجر لوگوں سے یہ کہا، ترمذی کی روایت ہے کہ چلو تم کھیتی کے اندر کام مت کرنا، تم کچھ مت کرو، ہم سب کام کریں گے، لیکن پھر بھی آدھا آدھا نفع ضرور دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا، یعنی تم کام نہیں کرو گے تب بھی چلے گا، آدھا نفع تم کو ملے گا ہماری طرف سے۔ مہاجر لوگوں کو بہت شرمندگی ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضور یہ انصار لوگ تو بغیر محنت کے ہمیں نفع میں سے حصہ دے رہے، ہم تو تجارت کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو کھیتی باڑی کر نہیں سکتے، لیکن یہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ تم کھیتی باڑی نہیں کرو گے نا تب بھی چلے گا، نفع میں سے ہم آدھا حصہ تم کو دیں گے۔ تو یہ انصار لوگ تو پورا کا پورا ثواب لے جائیں گے، ہمیں تو کوئی ثواب ملے گا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو تم تمہارے انصاری بھائیوں کے لیے دعا کرو، یہ اپنے آپ پر تم لوگوں کو ترجیح دے رہے ہیں، خوب ان کے لیے دعا کرو، تم ان کے لیے دعا کرو گے نہیں تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جیسا اجر تم کو بھی دے دے، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حدیث سے مجھے بس یہ بات بتانی تھی کہ دیکھو کتنا خیال دوسرے لوگوں کا یہ لوگ رکھتے تھے، اپنا خیال اتنا زیادہ نہیں جتنا خیال دوسرے لوگوں کا یہ لوگ رکھتے تھے۔ ویسے بھی متفق علیہ روایت ہے، بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص کامل مؤمن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جب تک تم اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتے ہیں جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تب تک تم کامل مؤمن ہو ہی نہیں سکتے۔ بخاری کی روایت ہے کہ جب مہاجر لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجر کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا تھا۔ حقیقی بھائی تو تھے نہیں، لیکن جو لوگ مدینے میں پہلے سے بسنے والے تھے اور جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا تاکہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد ثابت ہو اور لوگ ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ تو حضور نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو ایک مہاجر تھے ان کو سعد ابن ربی کا بھائی بنا دیا اور کہہ دیا کہ اے عبد الرحمن ابن عوف اب تم سعد ابن ربی کے بھائی، اے سعد ابن ربی اب تم عبد الرحمن ابن عوف کے بھائی، آپس میں بھائیوں جیسا معاملہ کرنا ہے تم کو۔ سعد ابن ربی نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا ہاتھ پکڑا اور کہا دیکھ مدینے کے اندر مجھ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں، سب سے زیادہ مال اگر مدینے کے اندر کسی کے پاس ہونے تو وہ میرے پاس ہے، جتنا بھی مال میرے پاس ہے نا، جتنا بھی مال اس میں آدھا تیرا آدھا میرا، کیونکہ حضور نے بھائی بنا دیے، جب بھائی بن گئے تو پھر آدھا مال تیرا آدھا مال میرا۔ اور سن میرے پاس 2 بیویاں ہیں، ان 2 بیویوں کو تو دیکھ لے اچھی طریقے سے، جو بھی تجھے پسند ہو وہ مجھے کہہ دے، میں ایک کو طلاق دے دوں گا تاکہ تو اس کے ساتھ نکاح کر سکے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے جب یہ دیکھا کہ اس قدر ایثار، اس قدر دوسرے لوگوں کا خیال، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا اللہ تمہارے مال اور تمہاری بیویوں کے اندر برکت دے، مجھے بس بازار کا راستہ بتا دو، میں خود اپنی کمائی کر لوں گا، اتنا زیادہ میرے خیال رکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تھا انصار کا ایثار جس کی تعریف خود قرآن نے بھی کی ہے، اللہ نے بھی کی ہے۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے
सुबुलुल हुदा वर रशाद फ़ी तफसीरी खैरिल इबाद, अच्छी किताब अरबी के अंदर है। इसके अंदर ईसार का एक ज़बरदस्त वाक़या बयान हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब बनु नज़ीर की तरफ से माल आया, बहुत ज़्यादा माल, तो हुजूर ने देखा कि अभी मुसलमान मुहाजिर हैं और अंसार हैं। अंसार के पास तो खूब दौलत है क्योंकि उनको तो किसी जगह हिजरत करनी नहीं पड़ी, लेकिन अभी जो मुहाजिर हैं ना, ये बहुत फ़क्र व फाके के अंदर मुब्तला रहते क्योंकि ये तो सब कुछ छोड़कर मदीना आ गए थे। तो हुजूर ने ये सोचा कि ये बनु नज़ीर का जो माल है ना, ये पूरा का पूरा मैं मुहाजिर के दरमियान तकसीम कर दूँ। अब लेकिन अंसार की इजाज़त लेनी ज़रूरी है ना, क्योंकि मुहाजिर जिस तरह इस्लाम के हामी थे, इसी तरह अंसार भी तो इस्लाम के हामी थे। तो हुजूर ने हज़रत साबित इब्ने कैस इब्ने शम्मास को बुलाया और कहा, साबित यहाँ पर आओ, अपनी कौम को बुला ले आओ, उनके साथ एक गुफ्तगू करने, एक मशवरा लेना है। हज़रत साबित ने कहा कि खजरज को बुला ले आओ, खजरज अंसार का एक कबीला है। तो हुजूर ने फरमाया, पूरा अंसार का कबीला है ना, उसको बुला ले आओ, खजरज को भी ले आओ, ओस को भी ले आओ, सबको ले आओ, सबके साथ एक गुफ्तगू करनी है। तो हज़रत साबित इब्ने कैस सबको बुला कर ले आए। ओस सामने, खजरज सामने। खजरज और ओस के जो सरदार थे, साद इब्ने उबादा, साद इब्ने मुआज, ये भी सामने थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो अंसार, इस्लाम की जितनी मदद तुमने की है ना, शायद इतनी मदद किसी ने नहीं की होगी। तुम्हारा हम पर एक बहुत बड़ा एहसान है, जिस एहसान का बदला अल्लाह ही देगा। बनु नज़ीर का माल आया है, इस पर जिस तरह मुहाजिर लोगों का हक है, इसी तरह तुम्हारा भी हक है। मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम मुझे इजाज़त दे दो कि मैं ये पूरा का पूरा माल तकसीम कर दूँ मुहाजिरीन के दरमियान, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वो तुम्हारे घरों के अंदर रहते हैं, तुम्हारे माल से फ़ायदा उठाते हैं। तो क्यों ना मैं उनके लिए एक इनकम का सोर्स पैदा कर दूँ, ताकि वो उसके ज़रिए से अपना गुजारा कर सके और फिर उनको तुम्हारे रिहायशी मकान की ज़रूरत ना हो और तुम्हारे माल की भी इनकी ज़रूरत ना हो। तो मैं इनके लिए इनकम का रास्ता तैयार कर देता और वो माल इनको दे देता हूँ, ताकि इनके पास भी कुछ माल आ जावे, ताकि तुम्हारे घरों की भी ज़रूरत इनको बाकी ना रहे और तुम्हारे माल की भी ज़रूरत इनको बाकी ना रहे। तुम्हारा माल और तुम्हारा घर खालिश तुम्हारे लिए हो जाए। हुजूर ने ऐसा मशवरा लिया अंसार से। अंसार में से जो दो बड़े सरदार थे, हज़रत साद इब्ने मुआज और हज़रत साद इब्ने उबादा, दोनों खड़े होते हैं और कहते हैं, हुजूर तकसीम कर दो, इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है। अगरचे उस माल पर हमारा हक है, लेकिन तुम तकसीम कर दो। तुम्हारी रज़ा हमारी रज़ा, इस्लाम की रज़ा हमारी रज़ा, अल्लाह की रज़ा हमारी रज़ा। हमारे मुहाजिर भाइयों को तो ही मिल रहा है, कोई घेर को तो नहीं मिल रहा है माल। हमें मिले, हमारे भाई को मिले, इसमें क्या फ़र्क, दे दो, पूरा माल दे दो। और एक बात आप सुन लो हुजूर, इनको हमारे घरों के अंदर रहने की भी इजाज़त है और हमारा माल अभी भी इनका माल है, जब चाहे तब फ़ायदा उठा सकते हैं। ये हज़रत सहाबाए किराम का आपस में एक दूसरे का एहतराम करना था। मनोतू का इम्तियाज़, रिश्ता नाता की तफरीक, इसकी जंजीरों से ये लोग आज़ाद थे, इसकी बंदिशों से ये लोग आज़ाद थे। ये लोग लोगों को खाना खिलाते थे, हालांकि खाने की ज़रूरत इनको भी बहुत ज़्यादा होती थी। शेर आलामुन नुबला के अंदर हज़रत मालिक के हवाले से एक रिवायत मनकूल है कि एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक रिवायत के मुताबिक 4000 सोने के सिक्के या 400 सोने के सिक्के आए। तो हज़रत उमर ने वो 400 सोने के सिक्के थे ना, उसको अपने खादिम को दे दिया और कहा कि अबू उबैदा इब्नुल जर्राह मुहाजिरीन में से एक आदमी है, ये रकम इसको पहुंचा देना, लेकिन उसको ये कहना कि ये मेरी तरफ से हदिया है, और जब तुम मेरा हदिया अबू उबैदा इब्नुल जर्राह को पहुंचा दो ने, तो वहाँ पर इंतज़ार करना और देखना कि अबू उबैदा उस माल के साथ क्या करते हैं। हज़रत उमर ने इस तरह 400 दीनार या 4000 दीनार अबू उबैदा इब्नुल जर्राह को हदीयतन भेजे। और फिर एक तरफ
انصار میں سے حضرت معاذ ابن جبل تھے، ان کو بھی اتنی ہی رقم بھیجی کہ یہ معاذ ابن جبل کو دے دینا اور کہنا کہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، اور ہدیہ جب دے دو نے تب ذرا وہاں پر انتظار کرنا اور دیکھنا کہ معاذ ابن جبل اس رقم کے ساتھ کیا کرتے۔ اب خادم حضرت عمر کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، ابو عبیدہ ابن الجراح کے پاس مال آتا ہے، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح اس مال پر قبضہ کر لیتے ہیں، تحفے کو قبول کر لیتے ہیں، اور قبول کر لینے کے بعد فوراً مسکینوں پر پورا کا پورا مال خرچ کر دیتے ہیں، جو ایک روایت کے مطابق 4000 سونے کے سکے تھے یا 400 سونے کے سکے تھے۔ ایک دینار بھی اپنے لیے انہوں نے باقی نہیں رکھا، پورا کا پورا فقیروں پر انہوں نے خرچ کر دیا۔ اور وہاں پر جو معاذ ابن جبل تھے نا، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ ان کی بیوی آتی ہے اور معاذ ابن جبل سے کہتی ہے کہ ہمیں بہت ضرورت ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، تم پورا فقیروں کو دے دیتے ہو، کچھ ہمارے لیے بھی بچاؤ۔ تو پھر حضرت معاذ ابن جبل نے فقط 2 سونے کے سکے اپنے گھر والوں کے لیے بچائے، پورا فقیروں کو دے دیا۔ یہ تھا صحابہ کا آپس میں دوسرے لوگوں کو اپنے آپ پر ترجیح دینا۔ خود مال کی ضرورت تھی لیکن یہ لوگوں کو کھلاتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو خوب کامیابیوں سے نوازا، اور آخرت کے اندر بھی یہ خوب سرفراز انشاءاللہ ہوں گے۔ یہ ان کا ایثار تھا۔ یہ تو مال کے بارے میں ابھی بات کر رہا ہوں، یہ لوگ جان کی بازی بھی اسی طرح لگا دیتے تھے، جان کی بازی بھی اسی طرح لگا دیتے تھے۔ حضرت حذیفہ العدوی نام کے ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جنگ یرموک جب ہوئی تھی نا تو بہت سے مسلمان زخمی ہو گئے تھے۔ میں پانی لے کر میدان کے اندر دوڑ رہا تھا اور اپنے چچا زاد بھائی کو تلاش کر رہا تھا کہ کہاں ہے میرا چچا زاد بھائی، اس کو پیاس اگر لگی ہو تو میں اس کو کچھ پانی پلا دوں۔ جنگ کرتے وقت پیاس لگتی ہے، اور جب آدمی زخمی ہوتا ہے تو زیادہ پیاس لگتی ہے، تو اس لیے یہ اپنے چچا زاد بھائی کو تلاش کر رہے تھے۔ کہتے ہیں بہت زیادہ میں نے تلاش کیا تو مجھے ملا میرا چچا زاد بھائی، زمین پر اس طرح رگڑ کھا رہا تھا، زخمی ہو گیا تھا۔ میں فوراً میرے چچا زاد بھائی کے پاس جاتا ہوں، اس کے سر کو زمین سے اٹھاتا ہوں اور کہتا ہوں بھائی پانی پینا ہے۔ میں پانی لے آیا ہوں تو وہ اشارہ کرتے ہیں کہ جی پانی پینا ہے مجھے۔ میں پانی پلانے کے لیے جاتا ہوں، اتنے میں انہی کے بازو میں ہشام ابن العاص زخم خوردہ ہونے کی حالت میں پڑے ہوئے تھے، اور وہ چلا رہے تھے پانی دے دو پانی دے دو۔ اب ان کو خوب پیاس لگی تھی حضرت حذیفہ العدوی کے چچا زاد بھائی کو، لیکن جب ہشام ابن العاص نے پانی کی صدا لگائی نا تو فوراً انہوں نے اپنا منہ بند کر دیا اور اشارہ کیا کہ ان کو پہلے پلا دو، تم بعد میں بھی مجھے پلا سکتے ہو۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں پانی لے گیا حضرت ہشام ابن العاص کے پاس، میں نے کہا کہ پانی پینا ہے آپ کو؟ انہوں نے اشارہ کیا جی مجھے پانی پینا ہے۔ میں پانی پلانے کے لیے ان کے قریب جاتا ہوں کہ اتنے میں ان کے بازو میں ایک اور شخص تھا، زخم خوردہ ہونے کی حالت میں وہ بھی پڑا ہوا تھا، خوب زخمی تھا اور وہ چلا رہا تھا پانی پانی۔ ہشام ابن العاص نے فوراً اپنا منہ بند کر دیا اور اشارہ کیا مجھے کہ اس کو پلا لو۔ میں تیسرے آدمی کے پاس جاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر تھی وہاں پر، میں پہنچتا ہوں اس آدمی کے پاس کہ وہ آدمی مر جاتا ہے۔ میں فوراً پیچھے مڑتا ہوں اور ہشام ابن العاص کے پاس آتا ہوں تاکہ میں اس کو پانی پلا دوں۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ ہشام ابن العاص کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر میں وہ پانی لے کر جاتا ہوں میرے چچا زاد بھائی کے پاس کہ چچا زاد بھائی تھوڑا پانی پی لو۔ پہنچتا ہوں پانی لے کر کے ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ کیسے لوگ تھے، جان کی بازی لگا دیتے تھے اور دوسرے لوگوں کا خیال اس وقت کے اندر کرتے تھے۔ یہ آسان نہیں، یہ آسان نہیں۔ میرے عزیزو، اگر کوئی فقیر ہمارے پاس آتا ہے اور کچھ معمولی چیز کا سوال کرتا ہے اور ہمارے دل کے اندر بالکل بھی کوئی جلن بھی پیدا نہیں ہوتی نا، تو پھر اس صورت میں ہم محدث، مفسر، عالم، حافظ سب تو بن جائیں گے لیکن نیک نہیں بن سکیں گے۔ نیک تو اسی وقت بن سکیں گے جب ہمارا دل ان سب معاملوں کو دیکھ کر جلے۔ اگر ہمارے اندر طاقت اور قوت ہے کہ ہم کسی کی مالی یا جانی مدد کر سکتے ہیں تو ہم مدد کریں نا، ہم کیوں ہمارے کام سے مطلب رکھتے ہیں؟ نہیں، ہم دوسرے لوگوں کا خیال رکھیں۔ جو آدمی دنیا کے اندر اپنے مسلمان بھائی سے ایک مشقت کو دور کرے گا نا، اللہ قیامت کے دن بڑی مشقتیں اس سے دور کرے گا۔
حدیث کے الفاظ ہیں من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. جو آدمی مسلمان پر دنیا میں آسانی پیدا کرتا ہے نا، اللہ قیامت کے دن اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا. وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. جو آدمی دنیا کے اندر اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، کوئی عیب اس کے سامنے آتا ہے وہ عیب کو چھپاتا ہے. اگر میں عیب اس کا سب کے سامنے ظاہر کر دوں گا میرا بھائی ذلیل ہو جائے گا. وہ اپنے تک معاملہ رکھتا ہے. کوئی فقیر ہے بغیر کپڑے کے پھر رہا ہے، اس کو تم نے کپڑا پہنا دیا. عید کے موقع پر سب کپڑے لیتے ہی ہیں، اپنے لیے لیتے، کیوں ہم ایک جوڑی ایسی لے لیں اور کسی فقیر کو دے دیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا. جو اس طرح لوگوں کے عیبوں پر پردہ رکھتا ہے اور فقیروں کو کپڑے پہناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اتنی سختیوں کے باوجود اس کو کپڑے پہنائے گا اور اس کے عیبوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پردہ رکھے گا. وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. جب تک ایک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے اندر لگا رہتا ہے نا، اللہ اس آدمی کی مدد میں رہتا ہے. اللہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے بندوں کی مدد کرتا ہے، رات دن بس بندوں کی مدد کے اندر لگا رہتا ہے یہ، تو میں اس کی مدد کروں گا. اور جب اللہ اس کی مدد کر لے تو کیا پھر وہ آدمی کبھی بھی نامراد ہو سکتا ہے؟ اس آیت کا میرے عزیز و خلاصہ یہی ہے کہ یہ لوگ تو کھانا کھلانے والے لوگ تھے، بہت بڑے لوگ تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرح ہمیں بنا دے. یہ لوگ کھانا کھلاتے تھے اور پھر کیا کہتے تھے معلوم ہے؟ کہ کھا لو کھانا، ہم تم کو کھانا کھلا رہے ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، کوئی بدلہ ہم تم سے نہیں چاہتے. بدلہ تو تاجر چاہتے ہیں، اللہ کا بندہ بدلہ نہیں چاہتا. بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے کام کرو بغیر کسی بدلے کے. تو یہ لوگ بھی کھانا کھلاتے تھے لوگوں کو اور کہتے تھے کہ ہم محض اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے تم کو کھانا کھلا رہے، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے بلکہ ایک شکریہ بھی نہیں چاہتے. تم ہمیں تھینک یو کہو، شکریہ کہو، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کیونکہ ہمارا معاملہ تو بہت اونچا ہے. تمہارے لیے ہم اگر کام کریں گے تو پھر یہ تو ریاکاری ہوئی. تم اگر ہمیں شکریہ دو اس لیے ہم کام کر رہے ہیں، ہم فقیروں کو کھانا کھلا رہے تاکہ ہم اس کو ریکارڈ کریں اور انٹرنیٹ پر اس کو پوسٹ کریں، تو پھر یہ تو اللہ کے لیے کام نہیں ہوا ہے، تو لوگوں کے لیے کام ہوا. اللہ کے لیے جو کام کرتا ہے نا، تو چونکہ وہ بہت اونچی ذات کے لیے کر رہا ہے تو اللہ خود اس کو بھی اونچا کر دیتا ہے. نوکری جتنی اونچی ہوتی ہے اتنا زیادہ آدمی کی عزت کے اندر اضافہ ہوتا ہے نہیں. اور نوکری کب اونچی ہوتی ہے؟ جب تمہارا باس بھی اونچا ہو. تم نے اگر لوگوں کو اپنا باس بنا لیا تو پھر تمہاری نوکری بڑی خستہ حال ہوئی. لیکن اگر تم نے اپنا باس سردار آقا اللہ کو بنایا تو تمہاری نوکری بہت اونچی ہوئی. عزت ہی عزت ہے، مزے ہی مزے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو نیک لوگوں کی صفت ہے اس کو ہمارے اندر پیدا کرے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. مولا کریم ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ بڑی بخیلی سے ہم نے کام انجام دیا ہے. اے اللہ ہم نے تیرے راستے کے اندر بہت کم مال خرچ کیا ہے. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. مولا کریم ہماری کوتاہیوں پر صرف نظر فرما دے. اے اللہ ہماری پکڑ مت کرنا. مولا کریم واقعتاً اگر تو پکڑ کر لے تو ہم ایک درہم اور ایک دینار کے بھی مستحق نہیں. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں اے اللہ تو ان کو ہم سے مٹا دے. مولا ایسی مغفرت سے ہمیں نواز دے جس کے بعد دنیا میں نیز آخرت میں ہمیں نہ کوئی عذاب کا سامنا کرنا پڑے نہ کوئی مواخذے کا سامنا کرنا پڑے. مولا مستقبل میں ان گناہوں سے ہماری پوری حفاظت فرمانا. اے اللہ اتنی زیادہ مالداری سے تو ہمیں نواز کہ مولا کریم ہم خوب فقیروں کی مدد کریں. اور اے اللہ اس جذبے سے تو ہمیں سرفراز فرما. مولا کریم امت کی فکر ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے. اے اللہ آج امت بہت بدتر حالت میں ہے. اے اللہ کہیں مال کے اعتبار سے کوئی تکلیف میں ہے تو مولا کریم کہیں کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے.
مولا کریم وہ ظالم کسی بات کا خیال نہیں رکھتا کہ میں جو ظلم کر رہا ہوں اس سے بچے کا نقصان ہوگا یا یہ کہ عورت کا نقصان ہوگا۔ مولا کریم ظالم لوگوں سے تو ہماری پوری حفاظت فرما، اہل فلسطین اور اہل غزہ کی خوب مدد فرما۔ اے اللہ اہل سودان کی خوب مدد فرما۔ مولا کریم ہماری روزیوں کے اندر وسعت عطا فرما۔ اے اللہ حلال طیب پاکیزہ روزی سے ہمیں مالا مال کر۔ جو لوگ مقروض ہیں، قرضوں کے بوجھ کے اندر دبے ہوئے ہیں، اے اللہ قرض کو ہٹانے والی ذات تیری ہی ہے۔ مولا کریم تو قرضوں کو ہٹاتا ہے اور بہت سے لوگوں کو تو سکون دیتا ہے۔ اے اللہ تیری ذات بہت طاقتور ہے، تیری ذات بہت اونچی ہے۔ اے اللہ جو لوگ مقروض ہیں قرضوں سے رہائی کی شکل ان کے لیے پیدا فرما دے۔ اے اللہ ایمان اور اسلام کی ہوائیں پھیلا دے، ہمارے دل کو ایمان اور سنت کے نور سے منور فرما دے، قرآن کے نور سے منور فرما دے، قرآن کی ہر آیت پر ہمیں ایک پکا عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ جنت کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے، جہنم سے ہماری پوری حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے ہماری پوری حفاظت فرما، قبر کی ہولناکیوں سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اور اے اللہ اس مہینے کے اندر تیرے کچھ بندے ایسے ہیں جو خوب مولا کریم اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اے اللہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اتنا زیادہ مال خرچ کر رہے ہیں، محض تجھے راضی کرنے کے لیے بہت سارا مال مولا کریم میں خرچ کر کے غریبوں کو اور فقیروں کو کھلاتے ہیں۔ کتنے پیارے بندے ہوں گے وہ، مولا کریم ان کے صدقے طفیل میں تو ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بھی ان کے جیسا بنا دے۔ مولا کریم بخیلی سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ایمان اور بخیلی دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اے اللہ جب تو نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے تو بخیلی سے اے اللہ تو ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ قرآن کی ہر آیت پر عمل کرنے والا بنا دے، تفسیر کے اندر جو لوگ بیٹھنے والے ہیں ان کی ہر جائز تمنائیں اور مرادوں کو پورا فرما، تفسیر کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما، نماز کو قبول فرما، ہر عبادت کو مولا کریم قبول فرما اور تو ہم سے راضی ہو جا۔ بے شک تیری رضامندی سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔